السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے عظیم چیز، سب سے اہم چیز، سب سے اول چیز، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید اور شرک کو سمجھنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، تقریباً 90% مسلمانوں کو میں ایسا میرے علم کے مطابق جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، توحید والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کھلے ہوئے شرک میں مبتلا ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ اکثر توحید کی بات کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید کو سمجھو۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ سب سے زیادہ توحید کی اولیت، توحید کی اہمیت کیوں ہے، اسی پر سب سے زیادہ بات کیوں ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ موحد ہوں، توحید والے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں تو آپ کی معافی یقینی ہے۔ دوسرے گناہ اگر اللہ چاہے تو پکڑے گا، چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کیوں ہم توحید کی بات زیادہ کرتے ہیں، توحید کی اولیت کیوں ہے، اس بات کو آپ سمجھیے اور شرک کی گندگی کو ذہن سے نکالیے اور خوشخبری سن لے وہ لوگ جو موحد ہیں، جو اہل توحید ہیں۔ توحید کی اہمیت اور اولیت پہلے اس لیے ہے کہ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا۔ مقصد ہی عقیدہ توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، یعنی شرک نہ کرے۔ یعنی انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے کے بعد، انسانوں کو آباد کرنے کے بعد انبیاء کا جو سلسلہ بھیجا، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، جن میں 25 نبیوں کا نامزد قرآن میں ذکر ہے۔ یہ نبی کیوں بھیجے؟ ان انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی عقیدہ توحید سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام اقوام میں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ اپنے قوم میں کہو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ تو تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے، اس لیے ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی سرحد عقیدہ توحید ہے۔ آپ کسی سے کہو بھائی داڑھی رکھ لو، نماز پڑھو، اچھی اچھی بات کرو، کوئی کسی کو برا نہیں لگے گا، سب مان جائیں گے۔ لیکن جہاں آپ توحید کی بات کریں گے، عقیدہ توحید کی بات کریں، وہیں پھٹ پڑ جائے گی، تو وہابی ہو گیا، یہ تو بددین ہو گیا۔ تو اسلام اور کفر کی سرحد ہے، وہیں سے دلوں پر چوٹ پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی قوم کے اندر رہے، امین ہے، صادق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب کہتے رہے۔ لیکن جس دن اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرے، کہا یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو عقیدہ توحید کفر اور اسلام کی سرحد ہے۔ اگر آپ اس عقیدہ توحید کو برداشت کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں۔ پانچویں چیز، چوتھی چیز، عقیدہ توحید پہلے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں بحیثیت نبی رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 سال تک مکی زندگی کا بیشتر حصہ عقیدہ توحید کو سمجھانے میں صرف کیا ہے، اور اسلامی احکامات تو سب بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے۔ نبوت کا بیشتر حصہ آپ نے عقیدہ توحید کو سمجھانے میں صرف کیا۔ اس لیے ہم موحد ہیں، ہم پہلے توحید کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں۔ پانچویں وجہ، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، 5 ارکان کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ ان 5 ارکان میں پہلا رکن، پہلا ستون کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ۔
پہلا رکن کلمہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد اسلام کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھیے۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب کہیں دعوت و تبلیغ کرو، کسی کے سامنے دین کی بات کرو، تو پہلی بات توحید کی کرو۔ حضرت معاذ کو یمن بھیجا، آپ سے حدیث میں دیکھیں، معاذ سے کہا کہ معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے، تمہاری پہلی دعوت عقیدہ توحید کی طرف ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید لوگ مان لیں، پھر کہہ دو نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں فلاں۔ تو پہلی دعوت اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ توحید کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پہلی دعوت توحید کی طرف دیتے ہیں۔ ساتویں چیز، عقیدہ توحید اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے جناب۔ اگر آپ موحد نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھتے رہو، لاکھ روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھس بنا کر کے، غبار بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی قیمت نہیں آپ کے عمل کی۔ آپ کا توحید اگر پکا ہے، آپ شرک نہیں کرتے ہیں، تبھی آپ کے اعمال کا وزن ہے، ورنہ بیکار ہے۔ تو عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے توحید، اس لیے ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، مخلص ہو کر کے، موحد ہو کر کے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آٹھویں چیز، ہم عقیدہ توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، کوئی قبر پر جھکا ہے، کوئی پیر کے آگے جھکا ہے، کوئی درخت کے آگے جھکا ہے، کوئی کہیں، کوئی پھل شرک میں مبتلا ہے، کلمہ پڑھتے۔ اس لیے ہم توحید کی بات پہلے کرتے ہیں کہ توحید کو سمجھو اور اپنے سر کو در در جھکانے کے بجائے ایک اللہ کے آگے جھکاؤ۔ نویں وجہ ہم توحید کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق بندے پر توحید ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ ہم موحد بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، بخاری کی حدیث ہے کہ معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ 10ویں بات، توحید کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ توحید جہنم سے نجات کا راستہ ہے۔ اگر آپ موحد ہیں تو یقیناً آپ کو جہنم سے نکلنا ہی نکلنا ہے، بھلے کچھ گناہوں کو بھگتنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کو جہنم سے نکالے گا۔ تو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی کو جو ہے لایا جائے گا میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ 99 گناہوں کا رجسٹر پھیلا دے گا، اور ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے سارا گناہ کیا، اور ڈرا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ سوچے گا ارے بھیا اتنے گناہ، 99 رجسٹر، اگر کوئی نیکی ہو بھی تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں اپنے بندے کے لیے ظالم نہیں ہوں۔ پھر ایک بطاقہ نکالا گا، کارڈ توحید کا، وہ موحد ہوگا، اس نے کبھی کسی اور کے آگے اللہ کے علاوہ سر نہیں جھکایا گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں ظالم نہیں ہوں، تو موحد تھا۔ ترازو رکھے گا اللہ تعالیٰ، ایک طرف 99 رجسٹر، ایک طرف ایک کارڈ توحید کا، وہ بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ یہ توحید ہے، یہ اہل حدیثیت ہے جس کی طرف اہل حدیث دعوت دیتے ہیں۔ قرآن سنت کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کی یہی دعوت ہے۔ اور توحید سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ میں گناہ کے لیے آمادہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن گناہ اگر ہو جائیں، اگر آپ موحد، سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس آ جائے زمین بھر کر تو نے گناہ کیا ہے، ثم اتیتنی لم تشرک بی شیئا، لیکن تو اس حال میں آیا ہو کہ تم موحد ہو، عقیدہ توحید والا ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تو جتنا تو گناہ لے کر آیا نا اتنا میں تجھے بخشش تول کر کے دے دوں گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر جنت کا داخلہ حرام ہے، جہنم واجب ہے۔
اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دامن عفو میں، دامن رحمت میں جگہ دے، جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔